اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے تو اسے باقی مہینوں میں کل قرآن ختم القرآن کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو ایسا نور ہے جس کے قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی تہ تک رسائی ممکن نہیں، ایسا راستہ ہے جس میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی روشنی مدھم نہیں پڑتی۔ اس قدر سعادت کا مقام ہے کہ انسان قرآن کے کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرے اور اس میں غور و فکر کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت پر جاری فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ مزید فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کتاب اللہ کی ایک حرف کی تلاوت کرے، پروردگار عالم اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ اور پیغمبر مزید فرماتے ہیں کہ میرے مراد الف لام ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کے بہت ساری فضیلت روایت میں وارد ہوئی ہے۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، تو اس مبارک مہینے میں تلاوت قرآن مجید کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو آئے ہم اپنے برادر عزیز سے یہ سوال کرتے ہیں کہ باقی ایام کی نسبت اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے، روایت اور حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی جعفر علیہ السلام لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوا کرتی ہے، اور قرآن مجید کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ وہ عظیم ماہ خدا ہے جس کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے تو اسے باقی مہینوں میں کل قرآن ختم القرآن کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو عظیم مہینے کی عظیم اور بابرکت رات میں نازل ہوئی، جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں نازل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کتاب ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت ہے، اور انا کنا منذرین راہ نجات و سعادت سے منحرف اور بھٹکے ہوئے غافل انسانوں کو تنبیہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے۔ یہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں قرآن خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں ملائکہ اور روح امین جیسے عظیم فرشتے پروردگار کے حکم سے تمام تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے اس ملکوتی نظام میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں اللہ پورے سال بھر کے فیصلے انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ کل خالق کائنات پوری بشریت کی میزبانی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی کچھ عظیم اثرات اور کوالٹیز ایسی ہیں جس کو اگر کوئی بندہ حاصل کریں تو وہ کمال کی طرف پرواز کرتا ہے۔ یعنی اس مہینے کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جس کو بندہ اگر حاصل کرے تو وہ اپنی زندگی میں ایک قدم میں بہت سارے منازل طے کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا، یعنی اس کی ایک رات 80 سال سے زیادہ دنوں کے برابر، اس میں 80 سال سے زیادہ معنوی مسافت طے کر سکتا ہے۔ اس عظیم مہینے میں
بندہ آدھے خورمے کی افطاری کرا کر اپنے آپ کو آتش جہنم کی اس خطرناک عذاب جو کہ غضب الہی سے بڑھکائی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک آیت کی تلاوت کرے تو اسے کل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس عظیم مہینے میں مستحب نماز کا ثواب عذاب سے نجات دلانے کا باعث بنتی ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں واجب نماز بجا لانے کا ثواب باقی مہینوں میں 70 نمازوں کا ثواب اس کے برابر ملتی ہے۔ اور تو یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں انسان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے اپنی رحمت کے دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنی بساط اور وسعت کے مطابق اس روحانی اور معنوی دسترخوان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرنا باقی مہینوں میں پورے ختم قرآن کرنے کے ثواب ملتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن۔